عزیز بچے، آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن ہفتے میں اس بار ویڈیو بنانے کے لیے متعین ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج ہم درجہ 8 میں بک پارٹ کا پہلا چیپٹر حمد، اس پر ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ آن لائن یہ کلاس ہو چکی ہے اور بچوں کو اختصار کے ساتھ بتایا جا چکا ہے کہ حمد کیا ہے۔ بہار ادب جو 8 کلاس میں اردو کتاب شامل ہے، اس میں پہلا چیپٹر حمد ہے۔ یہ حقیقت میں ایک بچہ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، جس میں وہ توفیق مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کا چیزوں میں تیری ضرورت ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، خدا ہے۔ مدد کی ضرورت ہے، توفیق کی ضرورت ہے، مجھے ہر جگہ تیری عنایتوں کی ضرورت ہے۔ غیروں کی ضرورت نہیں ہے، غیر کے نام لینے کی غیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پوری کائنات کا مالک ہے اور تو ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی جاؤں، جہاں کہیں بھی رہوں، کھاؤں پیوں، سوؤں اٹھوں جاگوں، تیرا ہی نام میری زبان پر جاری رہے اور تیری ہی شہرت ہو، تیرا ہی ذکر ہوتا رہے۔ اس طرح سے بچہ کو دعا کرتے ہوئے اس نظم کے اندر دکھایا گیا ہے۔ تو ایک طرف سے ہم اشعار کو پڑھتے چلیں گے اور اس کی تشریحات بھی آتی جائیں گی اختصار کے ساتھ۔ نام لوں کیوں نہ شب و روز خدایا تیرا، تو ہے معبود میرا اور میں بندہ تیرا۔ خدا تیرا نام دن و رات، شب و روز دن اور رات کیوں نہ لوں، اس لیے تیرا نام لینا چاہیے مجھے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تو میرا معبود ہے، خدا ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے ہر وقت صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، شام ہو، کوئی بھی وقت ہو، تیرا ہی نام مجھے لینا چاہیے۔ کون سی جا ہے نہیں جس میں اجالا تیرا، کون سی شے ہے وہ جس میں نہیں جلوہ تیرا۔ تیرا نام اس لیے میں سب روز ہمیں لینا چاہیے کیونکہ کون سی ایسی جگہ ہے دنیا کے اندر جہاں تیری جلوہ گری نہیں ہے، جہاں تیری نشانی موجود نہیں ہے، تیری قدرت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، اور کون سی دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں تیرا جلوہ، تیری نشانی اور تیری قدرت کا اظہار نہیں ہے۔ اس لیے مجھے تیرا ہی نام لینا چاہیے چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ مجھ کو توفیق دے، دل شکر سے معمور رہے، یاد کرتا رہوں تجھ کو رہے چرچا تیرا۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے عنایت عطا کر کہ میرا دل تیرے شکر سے، تیری تعریف سے بھرا رہے اور ہر وقت تجھی کو یاد کرتا رہوں۔ میری زبان پر تیری ہی یاد، تیرا ہی ذکر موجود رہے، تیرا ہی ذکر میری زبان پر جاری رہے۔ کوئی مانے کہ نہ مانے نہیں تیرا نقصان۔ دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تیری یاد میں، تیری عبادت میں، تیری فرما برداری میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا ہے تو خدا کا نقصان نہیں، وہ خود اس کا نقصان ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو وہ خسارے میں ڈال رہا ہے، اپنی تقدیر کو خراب کر رہا ہے اور فائدے میں ہے مگر ماننے والا تیرا بس ایک کہ جو تیرا فرما بردار ہے، تیرا شکر گزار ہے، تجھ پر ایمان لا رکھا ہے، وہ فائدے میں رہے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ کامیاب رہے گا۔ ختم ہو جائے گی ایک روز یہ دنیا ساری، ذکر لیکن کبھی کم ہو نہیں سکتا تیرا۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا روز آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، سب ہر چیز ختم ہو جائے گی، ساری چیزوں کا وجود تہس نہس ہو کر رہ جائے گا، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام نہ کبھی کم ہوا ہے اور نہ کم ہوگا، ہمیشہ اللہ کا نام جو ہے جاری اور ساری رہے گا۔ مجھ کو دنیا بھی منائے تو نہیں مٹ سکتا، گر کرم ہو میرے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مجھ کو دنیا بھی مٹائے تو نہیں مٹ سکتا، دنیا لاکھ چاہے لیکن اللہ تو نے میری تقدیر میں جو کچھ لکھ رکھا ہے، موت و حیات، اسی کے مطابق میں جو ہے دنیا میں رہوں گا
مجھے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عنایت ہو، تیری مہربانیاں میرے ساتھ ہو، تبھی یہ ممکن ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک ہو کر بھی اگر مجھے مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی ہے۔ جو دنیا کے سہارے وہ سبھی جھوٹے ہیں، اس لیے ہے مجھے اللہ بھروسہ تیرا۔ دنیا میں جتنے بھی سہارے ہیں، جن سے مدد کی امید کی جاتی ہے، جن کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ شاعر کے مطابق پوری دنیا میں سب کے سب مخلوق ہے، سب خدا کا محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان دوسرے کا کسی بھی معاملے میں سہارا نہیں ہو سکتا، صرف خدا ہی سہارا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو دنیا کے سہارے وہ سب جھوٹے ہیں، ساری امیدیں، سارے سہارے سب جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ اس لیے ہے مجھے خدا بھروسہ تیرا، اے خدا تجھ پر ہی مجھے بھروسہ ہے، تو ہی سب کچھ دے رہا ہے، تو ہی روزی روٹی کا مالک ہے، تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، تو ہی ایک ایک لمحے انسان کی زندگی کا سہارا ہے، اور دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کامیابی ہے تو بس دونوں جہاں میں اس کی، ہو گیا جو میرے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یقیناً بلا شک و شبہ دونوں جہاں میں، دنیا میں اور آخرت میں، وہی شخص کامیاب ہے، وہی خوش نصیب انسان ہے جو اللہ تعالیٰ تیرا بندہ بن گیا، تیرا فرمانبردار بن گیا، تجھے خوش کرنے والا بن گیا۔ اور حقیقت یہی ہے، پوری دنیا کا تاریخ گواہ ہے کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دونوں جہاں میں کامیاب ہوا ہے۔ صرف دنیا میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ دونوں جہاں، دنیا اور آخرت دونوں میں جو کامیابی جس کو ملی ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے، اور اسی کی زندگی کہا جا سکتا ہے کہ خوشگوار زندگی وہی گزارا ہے جس کی آخرت بھی روشن ہے اور کامیاب ہے۔ تو کسی سے ہے نہ پیدا نہ کوئی ہے تجھ سے، میرے مولا نہیں ثانی نہیں ہمتا تیرا۔ تو کسی سے ہے نہ پیدا نہ کوئی ہے تجھ سے، خدا ایک ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کی نظیر کوئی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ دوسرا خدا کے درجے کو رکھنے والا کوئی دنیا میں مخلوق نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا کی برابری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برابری کرنا، اللہ کے درجے تک پہنچنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تیرا بندہ ہوں مجھے غیر سے مطلب کیا ہے، مجھ کو کافی ہے خدا بندہ سہارا تیرا۔ یہ شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے غیر سے مطلب کیا، تو تجھ سے ہی مطلب ہے، تجھ سے ہی سہارا ہے، تجھ سے ہی ساری چیزوں میں امید ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔ مجھ کو کافی ہے خدا بندہ سہارا تیرا، اے خدا تیرا سہارا، تجھ پر بھروسہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور یہی زندگی کی اصلی پہچان ہے کہ ایک انسان خدا پر ہر معاملے میں بھروسہ کرے، اسی کو اپنا سہارا مانے۔ کوئی دولت پہ ہے نازاں تو کوئی ثروت پر، کوئی دولت پہ ہے نازاں تو کوئی ثروت پر، تیرے صابر کو ہے بس ایک بھروسہ تیرا۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ بہت دولت مند ہیں اور ایک یہ غریب ہیں، لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو دولت مند ہے وہ مغرور ہو چکا ہے، وہ گھمنڈی ہو چکا ہے، اپنی دولت پر ناز کر رہا ہے، اور اس طریقے سے اس کی زندگی کٹ رہی ہے۔ کوئی دولت پہ ہے نازاں، نازاں کا مطلب مغرور، کوئی اپنی دولت پر، بے شمار دولت پر، بے حساب دولت پر مغرور ہو چکا ہے، تو کوئی ثروت پر، کوئی مال دولت پر، حیثیت پر مغرور ہو چکا ہے۔ تیرے صابر کو ہے بس ایک بھروسہ تیرا۔ لیکن اللہ صرف صابر، شاعر کا یہ تخلص ہے صابر، وہ کہہ رہا ہے کہ صابر صرف اللہ، یہ تیرا ہی بھروسہ مجھے کافی ہے، اور نہ کسی دولت اور نہ کسی حیثیت اور نہ طاقت پر مجھے کوئی غرور نہیں ہے، اور نہ کسی بھی طریقے سے میرے دل کے اندر ناز اور نخرہ ہے، بس یہ کہ میں تجھ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ نظم لمبی تو ہے، لیکن پوری نظم کے اندر دیکھا جائے تو خدا کی تعریف میں شاعر یہ رطب اللسان نظر آ رہا ہے، اس کی زبان تر ہے، اور اپنی عاجزی، انکساری، خاکساری کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر اس طریقے سے
خاکساری کا اظہار کرتے ہوئے ہر جگہ وہ توفیق مانگ رہا ہے۔ خدا کے شکر سے اپنی زبان، اپنا دل و دماغ بھرا رہے، معمور رہے، اس کی امید کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی وہ کرتا رہے، کہ اور اللہ کا نام لیتا رہے، اللہ کی شہرت کرتا رہے، تو ہر دم اللہ کی یاد میں وہ مصروف رہے۔ اس بات کی وہ توفیق مانگ رہا ہے۔ یہ نظم پوری ہو گئی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر دوسری نظم یا دوسری چیپٹر سے متعلق ویڈیو بنایا جائے گا انشاءاللہ۔